السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، رات کا ایک طویل حصہ بیت چکا ہے اور آپ کے علاقے کا مزاج یقیناً جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ہے. گزشتہ رات اس وقت کے منظر کو اگر آپ اپنے دل و دماغ میں لائیں تو یقیناً آپ اس وقت اپنے آرام دہ بستر پر نیند کی گہرائیوں میں اپنے گھر کی چارپائی پر بستر پر سکون سے مزے لے رہے تھے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، آئندہ کل بھی اللہ کو منظور ہوا تو آپ رات کے اس پہر اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بستر میں آرام کر رہے ہوں گے. رات کے اس حصے میں آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا اور اس پنڈال میں زمین پر آ کے بیٹھ گئے. کوئی بیمار بھی ہوگا، ضعیف العمر، سفید ریش تو بڑی تعداد میں مجھے نظر آ رہے ہیں. رات کے اس پہر آپ بیٹھے اور زمین پر بیٹھے گھر کے بستر کو چھوڑا اور جلسہ گاہ میں کئی گھنٹے تک بیٹھ کر بیان سنا. کوئی آگے آپ سے کہے کہ آپ بستر پہ چلے جاتے تو اچھا ہوتا، تو آپ کا جواب یہ ہوگا بستر پہ وہ مزہ کہاں جو نبی کا ذکر سننے میں ہے. آپ کو کوئی آ کر کہے اتنی دیر سے بیٹھے ہو، کمر سیدھی کر لیتے، تو آپ کا جواب ہوگا اصحاب اہل بیت کا ذکر سننے میں جو مزہ ہے وہ چارپائی میں کہاں. کوئی آپ سے پوچھے گا جو آپ کو نبی کی بات سنانے کے لیے آئے کیا انہوں نے محمد کو دیکھا ہوا ہے. کوئی آپ سے پوچھے گا جو آپ کو صحابہ کی بات سنانے کے لیے آئے ہیں کیا انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں. جو بات سنانے کے لیے آئے ہیں نہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، نہ انہوں نے اہل بیت کو دیکھا. بس وہ نبی کی بات کریں گے اور سننے کے لیے ہم نے بستر کو چھوڑ دیا. بغیر دیکھے وہ صحابہ کی بات کریں گے، ہم نے سننے کے لیے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ دیا. بصرہ کے لوگوں سوچو تو صحیح، بغیر میرے دیکھے میں اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر آپ کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور بغیر آپ کے دیکھے آپ رات کا طویل حصہ جاگ کر یہاں بیٹھے اپنے نبی کی بات سن رہے ہیں. 1400 سال پہلے جنہوں نے محمد کو آنکھوں سے دیکھا ہوگا، 1400 سال پہلے جنہوں نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، 1400 سال پہلے
جنہوں نے پاک پیغمبر کو کبھی رات کی تنہائیوں میں دیکھا ہوگا، کبھی دن کے اجالوں میں دیکھا ہوگا، کبھی خلوت میں دیکھا ہوگا، کبھی جلوت میں دیکھا ہوگا، آج نبی کو نہ دیکھنے والا نبی کی آبرو پر جان لٹانا باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں حضور کے ان صحابہ پر جب حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا اور حضرت خباب کی چمڑی ادھڑ گئی، حضرت خباب کے خون نکلا، چربی پگھلی، انگارے بجھ گئے۔ عمر فاروق نے پوچھا خباب جب تیرے خون نکلا، چربی پگھلی اور انگارے بجھے تو نے کیا فیصلہ کیا؟ خباب کہتا ہے میرے خون سے وہ گولے تو ٹھنڈے ہوئے لیکن دل میں نور ایمان ٹھنڈا نہیں۔ حضرت خبیب سے کہا تمہیں پھانسی دے دیں گے تھوڑی دیر میں، تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو پھانسی دے دیں؟ تو خبیب نے جواب میں کیا کہا ملعون بدبخت، تو یہ کہتا ہے کہ میری جگہ میرے نبی کو پھانسی دو، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا ایک طرف مجھے تختہ دار پہ کھینچا جائے اور دوسری طرف میرے محمد کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ پیغمبر کا صحابی حضور کی بات مانتے ہوئے جب مکہ سے نکلا، اس کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، سواری پہ سوار ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے اور بیوی بھی ساتھ ہے، کام کاروبار کی چابیاں اپنے ساتھ ہیں اور روانہ ہوا۔ ان کے والد کو پتا چلا کہ عبد الرحمن تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، دوڑتا ہوا آیا اور عبد الرحمن کو روک کر کہا تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میرا پوتا تو تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ چھوٹے سے بچے کو عبد الرحمن بن عوف کا والد لے کر چلا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کا منہ پھر بھی مدینے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں سسرال والے آئے، کہنے لگے عبد الرحمن ہجرت تو نے کی ہے، ہماری بیٹی تو تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے چلے گئے، عبد الرحمن کا منہ پھر بھی مدینے کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی آئے، انہوں نے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا، مدینے جاؤ، خوشی سے جاؤ، دکانوں پہ قبضہ ہمارا ہوگا، سواری ساتھ نہیں جا سکتی۔ سواری بھی لے گئے، کام کاروبار سے بھی عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ دھونے پڑے، لیکن منہ پھر بھی مدینے کی طرف تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف پاک پیغمبر کے قدموں میں پہنچا تو رسول خدا نے پوچھا عبد الرحمن جب سواری گئی تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ جب بیوی گئی تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ جب بچوں کو لے گئے تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ عبد الرحمن مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی۔ آج 1400 سال کے بعد ہم نے دیکھا کوئی نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسد شان دیں گے۔ وہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا ان کا انداز کیا تھا؟ حضرت حنظلہ پاک پیغمبر کا صحابی ہے، ایک رات کا بیایا ہوا، رات کو سویا، ابھی صبح واجب غسل بھی نہیں کیا کہ گلیوں میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی حی علی الجہاد، آ جاؤ جہاد کی طرف۔ حنظلہ اٹھا اور جانے لگا تو بیوی نے دامن پکڑ کر کہا ایک رات کا ساتھ ہے، جہاد میں جا رہے ہو، پتہ نہیں واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ حنظلہ جواب میں کہتا ہے کرماڑ یہ تینوں پتہ نہیں، حضور دا بلاوا آ گیا، میں ہوں روک تو نہیں سکتا، حضور کا بلاوا آ گیا، میں ٹھہر تو نہیں سکتا، اب رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تابعداری کا لیول چیک کرو، غسل کرنے میں تاخیر کو بھی گوارا نہ کیا، تابعداری کا معیار چیک کرو۔ ایک رات کا بیایا ہوا، کچھ دیر بیوی کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضور کے اس صحابی کے ذریعے کانوں میں آواز پہنچی تو گھر سے نکلا، پاک پیغمبر کے ساتھ غزوے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ اللہ کے رسول نے جنگ کے بادل چھٹ جانے کے بعد کہا پتہ تو کرو میرا حنظلہ کدھر ہے؟ زخمیوں میں دیکھا تو حنظلہ نہیں ملے، شہیدوں میں دیکھا تو حنظلہ نہیں ملے۔ پاک پیغمبر نے کچھ دیر کے بعد صحابہ کو بلایا تو صحابہ دیکھتے ہیں حنظلہ کے بالوں سے اور چہرے پر تازہ پانی کے قطرے نمایاں ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ اپنے گھر سے نکلا، مجھ محمد کی محبت میں اتنی بھی تاخیر کو گوارا نہ کیا کہ غسل ہی کر لیتا۔
اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے زمین پہ نہیں، اللہ نے عرش کے نوریوں سے اس کو غسل دلوا دیا ہے۔ پاک پیغمبر کے یہ صحابہ وہ جنہوں نے آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا تھا، ان کا انداز کیا ہے؟ سعد بن ربیع انصار کا سردار حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ احد میں اترا اور جام شہادت نوش کرنے کے قریب تر ہے۔ پاک پیغمبر نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو اور سعد بن ربیع جہاں بھی ملے محمد کا سلام کہنا۔ صحابی تلاش کرتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی پہ پہنچا۔ سعد بن ربیع کے جسم پر بڑے ہی زخم تھے، تیر و تلوار کے زخم تھے، پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا تھا، خاک و خون میں لت پت سعد بن ربیع کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ حضور کا یہ بھیجا ہوا شخص اس کے قریب پہنچا اور کہنے لگا سعد، اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے یہ جب کہا اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے، خون میں ڈوبے ہوئے سعد کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، خون میں ڈوبا ہوا سعد مسکرانے لگا۔ میں نے کہا سعد تیری جان نکلنے کے قریب ہے، اس لمحے تیری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟ تو سعد ابن ربیع نے کیا کہا؟ سعد ابن ربیع نے کہا میری قوم کو جا کے کہنا، اے قوم کے لوگوں، تمہارا سردار سعد ابن ربیع جب دنیا سے جا رہا تھا تمہارے لیے یہ وصیت کر کے گیا ہے، تمہاری جان جائے تو جائے لیکن آمنہ کے لال پہ کبھی آنچ کو گوارا نہ کرنا۔ سعد ابن ربیع تمہارے لیے یہ پیغام دے کے گیا ہے، انصاریوں تمہارا سردار خون میں ڈوب کر یہ کہہ رہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک ہی کام کرنا، کنبہ قبیلہ تباہ ہو جائے فکر نہیں، لیکن حضور کی آبرو پر زبر زیر کو گوارا نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا، یہ صحابی گزرا مدینہ کی گلیوں سے، اس نے دیکھا ابو بکر صدیق کی گود میں ایک بچی کھیل رہی ہے اور ابو بکر صدیق اس بچی کو چومتا بھی ہے اور اس کو سینے سے بھی لگاتا ہے، اور اس بچی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق روتا بھی ہے۔ اس نے پوچھا ابو بکر صدیق اس بچی میں ایسی خاص بات کون سی ہے، آپ اس کو دیکھ کر روتے ہیں، آپ نے اس کو اپنے سینے پہ بٹھا رکھا ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا وہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے کہ سعد ابن ربیع جب احد کے میدان میں جان دے رہا تھا اس کو کملی والے آقا کا خیال تو آیا، اپنے معصوم بچوں کا خیال نہیں آیا۔ یہ پاک پیغمبر کے وہ صحابہ تھے جو ابلتے ہوئے کڑاہوں میں چھلانگ لگا گئے، یہ پاک پیغمبر کے وہ صحابہ تھے جن کو گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ گئے، یہ پاک پیغمبر کے وہ صحابہ تھے جن کو اپنوں بیگانوں سے تانے سننا پڑا تو سنتے رہے، یہ پاک پیغمبر کے وہ صحابہ تھے مشکلات کے سمندر عبور کر گئے لیکن کبھی بھی کسی کی بات کو خاطر میں نہ لائے، ایک ہی بات سنتے تھے اور وہ مصطفیٰ کی بات تھی، ایک ہی کی بات کو مانتے تھے اور وہ مصطفیٰ کی بات تھی۔ ان کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے چنا، ان کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے خاص کیا۔ پاک پیغمبر نے پھر ان کی تربیت فرمائی اور ایسی تربیت کی، گزرتے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے حضور علیہ السلام کی وفات پہ چند مہینے پہلے پاک پیغمبر نے ان صحابہ کو پکارا اور پکار کر کیا فرمایا ہاں بھئی تیار ہو جاؤ، تم سب کو دنیا کی سپر طاقت روم سے لڑنے کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ، دنیا کی سپر طاقت کے مقابل تم نے روانہ ہونا ہے۔ اور یہ موسم کون سا تھا؟ بصرہ کے لوگوں یہ موسم، کھجوریں تیار ہیں، باغات تیار ہیں، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، فصل کو ہاتھ لگنے والا ہو، گندم بالکل تیار ہو، اس وقت کو شادی پہ بلائے، بیاہ پہ بلائے، غمی ہو جائے خوشی ہو جائے، اپنی تیار فصل کو چھوڑ کر جاتا کوئی نہیں۔ سیزن دکان کا ہو، چاند رات کو دکان پہ رش ہو، اس وقت کوئی دوست بلائے، یار بلائے، پیر بلائے، استاد بلائے، اس وقت دکان کو چھوڑ کر جاتا کوئی نہیں۔ اور جب سیزن کا دن ہو، فصل تیار ہو، پچھلی فصل تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، نمی فصل نو ہاتھ لگنا نہ ہوئے تے پچھلے بھڑولے تبے لے پے ہوندے، نمی فصل تیار ہوئے تے پچھو تا بندہ کرزئی ہویا پہ ہوندہ ہے، نمی فصل تیار ہوئے تے پچھا تا بندہ نو دیمن جو بھی شاید وہ جدے وچ ہوندی کوئی نہیں، اور اس کا سارا انحصار اگلی فصل پر ہوتا ہے، سارا اگلے سال کا گزر بسر اگلی فصل پر ہوتا ہے۔ فصل بالکل تیار ہے اور پاک پیغمبر نے صحابہ کو پکارا،
اور کیا فرمایا؟ فرمایا او محمد کے غلاموں چلو دنیا کی سپر طاقت روم سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ محمد کے صحابہ وہ تھے پلٹ کر کسی نے کھجوروں کے باغ کو دیکھا ہی کوئی، پلٹ کر کسی نے کھجوروں کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہے، اور ایسے حاضر ہوئے۔ دنیا کی سپر طاقت کے مقابل لڑنے کے لیے جانے والے کسی کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، کسی کے پاس سواری کوئی نہیں، کسی کے پاس تیر کوئی نہیں، کسی کے پاس کمان کوئی نہیں، کسی کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، کسی کے پاس سامان کوئی نہیں، اور یہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دنیا نے کہا اور تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ کس لیے؟ تیر و تلوار کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، سوار ہونے کے لیے سواریاں کوئی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ نہ دیکھو ہمارے پاس سواری نہیں ہے، یہ نہ دیکھو ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو ہمارا سالار کون ہے، ہمارے سالار کو دیکھو۔ حضور نے تربیت فرمائی اور ایسی تربیت ہوئی، ایسی تربیت ہوئی۔ حضور دنیا سے چلے گئے، لاکھوں کا لشکر مقابلے میں آیا تو خالد بن ولید نے کہا اکیلا کافی۔ پاکستان کے حکمرانوں، مصر کے حکمرانوں، ترکی اور ملیشیا کے حکمرانوں، تم اس خالد بن ولید کے ماننے والے ہو جو ہزاروں کے مقابل کہتا تھا میں محمد کا غلام اکیلا کافی ہوں۔ دنیا کے مسلمان حکمرانوں، تم ان صحابہ کے ماننے والے ہو جو پاک پیغمبر کے ساتھ بدر میں اترے تو 7 تلواروں کے ساتھ اترے۔ تم ان صحابہ کے ماننے والے ہو جنہوں نے دنیا کی کفریہ طاقتوں کو ناکو چنے چپا دیے تھے۔ تم ان صحابہ کا نام لینے والے اور اس قرآن مجید کو پڑھنے والے ہو جو دنیا میں سر اٹھا کے جینے کا درس دیتا ہے۔ سر اٹھاؤ، مسجد اقصی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جس لئے سمجھے ہو سرانہ سر تلے کیوں رکھ دے؟ دسو نا سمجھے ہو تو سرانہ سر ہیٹ کیوں رکھ دے ہو بھائی؟ تاکہ سر اچھا رہے، سر اچھا رہے۔ ایک رات سر اچھا نہ رہے تے ترائے دیں موڈے سدھے کوئی نہیں ہوندے۔ ایک رات سر اچھا نہ رہے، اگلے ترائے دے بندہ ٹرن جوگا نہیں رہندا۔ جے ستیاں سر نہیں نیواں ہوندا تے جاگدیاں نیواں کیوں کر دے ہو؟ جے ستیاں سر نیواں نہیں ہوندا، قرآن پڑھ کے دیکھو کوئی ایک آیت بھی سر جھکانے کے درس نہیں دیتی۔ محمد کا فرمان پڑھ کے دیکھو کوئی ایک حضور کا فرمان بھی سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ آج 1400 سال کے بعد ضرورت ہے کہ امت در صحابہ پہ جا کے درس لے کے آئے۔ میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں ہم جب بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں اترے، کہتے ہیں تلوار ابھی دور ہوتی تھی، کافر کی گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی تھی۔ موسیٰ پیغمبر نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کہا قوم کے لوگوں اٹھو، اللہ نے تمہارے اوپر بیت المقدس کے شہر کو حلال کر دیا۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم کہتی ہے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو تے تیرا رب جاتے لڑو، اساں تے تیرے نال جامنا۔ موسیٰ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ، صرف شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ، اللہ وہ شہر تمہارے لیے حلال کر دے گا۔ انہوں نے کہا نا جی نا، اسا تبو ہوئے تھی بھی جامن واسطے تیار نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے رائے پوچھی، 1000 کا لشکر ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہماری تعداد کم ہے، بتاؤ کیا کریں؟
بکر عمر کی رائے آنے کے بعد پاک پیغمبر نے انصار کو دیکھا تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم تو نہیں ہیں, ہم موسیٰ کی قوم تو نہیں ہیں جو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو. یا رسول اللہ آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. یہ محمد کے کریم کے صحابہ جب بدر تک پہنچے اللہ نے فرشتوں کو نصرت کے لیے اتارا یا نہیں اتارا؟ اچھا چلو صحابہ تو ہو گئے فوت, جڑے فرشتے صحابہ دی مدد لے آئے آن وہ آج بھی ہیں یا وہ بھی فوت ہو گئے؟ بولو بولو بندے آدھر جی عمل جو کمزور ہیں تو موڑ ساڑھی مدد کی تے انہیں کی آمنا. بالکل گال ٹھیک ہے, عمل 1000 مرتبہ کمزور ہوگا لیکن غلام تو محمد کے ہیں. بے شک ہم نے کب کہا ہمیں اعمال پر بھروسہ ہے؟ ہم نے تو یہی کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن رب کی رحمت پر اور حضور کی غلامی پر بھروسہ ہے, اور اس پر بھروسہ کر کے تواڈے گواڈی پٹھان جتے نہیں. دسو بھائی جتے نہیں کوئی نہ انہاں امریکہ دے جہازاں نال پینگا پائیاں یہ کوئی نہیں پائی. کدے گئیاں تواڈیاں ٹیکنالوجیاں؟ آج حماس کے نہتے مجاہدین 7 اکتوبر کو جب اسرائیل کی سرزمین پر پاؤں رکھا, خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جس طرح ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے کعبے میں ابابیل بھیجے تھے. 7 اکتوبر کو یہ حماس کے ابابیل بھی بھیجے. 7 اکتوبر کو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے اسرائیل کی ناک کو توڑا یا نہیں توڑا؟ بولو جڑے جاگتے پہن وہ بولو, جڑے بکلا مارے ہوئے نا جنہیں بدل اے بکلا والے بندے نو فوری ہے کام کرنا چاہیے, اور وہ کام کی کرنا چاہیے تو ہم سمجھ آ گئے کرنا تو نہ لگا. بسم اللہ تاکہ میری گال تھوڑے تک پہنچے. بزرگاں تو سوا جڑے جوان ہیں تھوڑی جی ہمت کرو تاکہ تھوڑی بہت جتنی گفتگو ہے اس میں آپ میرے ساتھ شامل رہے. عرض یہ کر رہا ہوں 7 اکتوبر کو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے اسرائیل کو دن دہاڑے حضور کے غلاموں نے تارے دکھائے یا نہیں دکھائے؟ دکھائے یا نہیں دکھائے؟ یہاں بیٹھ کر دانشور کہتے ہیں مجھے طاقت کمزور تھی تو اسرائیل سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی, اتنے اپنے بچے مروا لیے, اتنے اپنے جوان مروا لیے. غلام قومیں ایسی باتیں ہی کیا کرتی ہیں جو بات تم نے کی ہے کسی زخمی فلسطینی بچے نے بھی کی ہے. تو نالو تو انہوں نے 7 سال دے بال ترکڑے. جب ایک بچے کو اس کی زخمی ماں نے کہا بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی مسلمان ملک آیا یا نہیں آیا, اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا اماں آج اگر جبرائیل بھی آ کر کہے گا میں تمہاری مدد کروں تو میں اس کو وہ جواب دوں گا جو جبرائیل کو ابراہیم پیغمبر نے دیا تھا, اور وہ جواب یہ ہوگا جبرائیل ہمیں تیری نہیں رب کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بھی کبھی ناکام ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا, کبھی نامراد نہیں ہوتا. حماس کے ان مجاہدوں نے 40 دن کا عرصہ گزرا ان ناقابل تسخیر سمجھنے والوں کو دن میں تارے دکھائے. کوئی شک نہیں بچے شہید ہوئے, خواتین شہید ہوئی. آج مسجد اقصی لہو لہو ہے, آج وہاں پر بچے شہید ہو گئے اور وہ تو کامیاب ہو گئے. مسلمانوں تمہارے پاس قیامت میں دینے کے لیے کیا جواب ہے؟ وہ تو کامیاب ہو گئے. میں نے پچھلے ہفتے میں ایک ویڈیو دیکھی, ایک بوڑھا شخص جس کے سامنے اس کے نواسے شہید ہوئے پڑے تھے, چھوٹے چھوٹے اس کے پوتے اور نواسے سامنے شہید ہوئے تھے. وہ بوڑھا شخص اپنے نواسوں کے جنازے پر بیٹھ کر ان کے کان میں کہتا ہے جا کے رسول اللہ کو بتا دینا آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ایک شخص جس کی چھوٹی سی 3-4 سال کی بیٹی
اس کے ہاتھ میں، اور وہ بڑے صبر اور تحمل سے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کر کہتا ہے بیٹی کوئی بات نہیں، تم جا رہی ہو، قیامت کے دن حضور کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہ ایمان کی اس انتہا پر کھڑے ہوئے، ان کو اپنے بچے قربان کروانے کے بعد بھی ان کے چہروں پر حسبنا اللہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک وہ مسلمان ہے جو بیت المقدس کے صحن میں قربانیاں پیش کر رہا ہے، اور ایک یہ مسلمان ہے جس کو کرکٹ کے میچ سے فرصت نہیں ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے جو کہتا ہے حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک یہ مسلمان ہے جو ابھی تک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے جو کہتے ہیں جان جائے گی، غیرت کے ساتھ جائے گی، اور ایک یہ مسلمان ہے جو کہتا ہے امریکہ کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ گزشتہ جمعہ کو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے حافظ عاصم منیر صاحب نے علماء مشائخ کی ایک اہم میٹنگ بلائی، مجھے اس میں بطور خاص دعوت دی گئی۔ میں اس میٹنگ میں گیا، وہاں حافظ عاصم منیر صاحب کی ابتدائی گفتگو سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ واقعی قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، اور قرآنی آیات کو جس طرح سے انہوں نے موجودہ حالات پر منطبق کیا، اور جس طرح سے فی البدیہہ قرآنی آیات کا وہ ترجمہ اور تفسیر کرتے چلے گئے، وہاں علماء مشائخ کی کانفرنس میں ہمیں اطمینان ہوا کہ الحمدللہ وہ ایک صحیح حافظ قرآن اور قرآن کا علم رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں پہلا فوج کا سربراہ ہوں جس نے جی ایچ کیو میں فلسطینی سفیر کو بلا کر اظہار ہمدردی تعاون کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دو ٹوک پیغام دیا۔ وہاں علماء مشائخ اور پاکستان کے جنرل عاصم منیر سب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہاں تک ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے، لیکن وہاں ہونے والی گفتگو میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ تو آنے والے وقت میں مستقل بنیادوں پر بننے والی حکومت نے کرنا ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، یہ تو آنے والی حکومتوں نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں مظلوم غزہ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ لیکن میں جب باہر نکلا مجھے کوئی زیادہ امید اس لیے پیدا نہیں ہوئی، میں اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہوں، ایک طرف غزہ کا خون ہے، ایک طرف عافیہ کی اسارت ہے، ایک طرف کشمیریوں کی مظلومیت ہے، ایک طرف میرے برما کے مسلمان بچے اور بچیاں لہو لہو ہیں، اور دوسری طرف میرے پاکستان کے غیرت مند مسلمان کا لیول یہ رہ گیا ہے وہ 8 فروری کو ووٹ دے گا، 100 فٹ سولنگ پر ووٹ دے گا، عافیہ کو بھول جائے گا۔ میں اپنے پاکستان کے لوگوں کی سوچ پر مایوس ہوں۔ جب 8 فروری کو ووٹ دینے کی بات آئے گی اس کو غزہ کے شہید نظر نہیں آئیں گے، اس کو صرف اپنے گھر کا سوئی گیس کا میٹر یاد آئے گا۔ مجھے اپنے پاکستان کے نوجوانوں پر افسوس ہے، ان کو کرکٹ میچ کے لیے موبائل پیکج لگوانا تو یاد رہے، کرکٹ کے چھکوں اور چوکوں کے نیچے غزہ کے بچوں کی آہیں اور سسکیاں دب گئی۔ مجھے اپنے پاکستان کے نوجوان پر افسوس ہے جو مختلف سیاسی لیڈروں کے لیے تو دن رات ایک کرتا رہا، لیکن غزہ کے مظلوموں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، 20 سال سے امریکہ کی جیل میں ہے، مسلمان ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ آپ کی حج نمازیں اپنی جگہ پر، قیامت میں اگر ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا وہ تیری نمازیں تو قبول ہو گئی، تیرا حج تو قبول ہو گیا، 20 سال میری بیٹی امریکہ بھی جیل میں رہی، بتا تو نے کیا کیا؟ حکمرانوں پر تنقید کرنا آسان ہے، لیکن جب موقع ہمارے فیصلے کرنے کا آتا ہے اس وقت ہمیں اپنی برادریاں یاد آتی ہیں، حضور کی ختم نبوت یاد نہیں آتی۔ اس وقت ہمیں اپنی گلی کا 100 فٹ کا سولنگ یاد آتا ہے، اس وقت ہمیں ابو بکر صدیق یاد نہیں آتا۔ جب ایسی قوم کی سوچ ہو تو اس کے بعد پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
کہ غزہ کے مظلوموں کے لیے پاکستان سے آواز اٹھے. 90s کی دہائی میں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے، سب سے زیادہ شکرانے کے نفل بیت المقدس میں ادا کیے گئے. اسرائیل نے پوچھا فلسطینیوں تم کیوں خوش ہو؟ انہوں نے کہا پہلے طاقت تمہارے پاس تھی، اب طاقت کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کے نام پر ہے. حضور کی آمد سے پہلے اللہ کا دستور یہ تھا کہ اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے، لیکن حضور کی آمد کے بعد اللہ کا اصول اور ہے، اور وہ اصول یہ ہے یعذبہم اللہ بایدیہم، اللہ ان کو عذاب دے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے دے گا. 2 ہفتے پہلے پاکستان نے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور اس میزائل کا نام ہے ابابیل. ہاتھ محمد عربی کے امتیوں کے ہیں، کلمے کے نام پر ملک بنا ہے اور یہاں میزائل کا نام ابابیل ہے. کیا اس ابابیل کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے غوری میزائل کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے عالم اسلام کی مشترکہ افواج کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے تو پھر بیت المقدس کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو آواز اسمبلی میں اٹھ سکتی ہے اس کو بھیجو گے؟ قومی اسمبلی میں بیت المقدس کی آواز والے شخص کو بھیجو گے؟ صوبہ کی اسمبلیوں میں ڈاکٹر عافیہ کی آواز بننے والوں کو بھیجو گے؟ مجھے پتا ہے پنجاب کی اسمبلی میں جب ڈاکٹر عافیہ کے لیے میں آواز اٹھاتا آپ میرے لیے دعائیں کرتے تھے. مجھے پتا ہے فلسطین کے مظلوموں کے لیے جب بھی میں بولا آپ میرے لیے دعائیں کرتے تھے. لیکن بصرہ والوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایم پی ایس نہیں بولتے تھے، میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا تھا. بتاؤ کیا صوبہ اور قومی اسمبلیوں میں اور بھی معاویہ اعظم طارق جیسی آوازیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جنگ کے لوگوں، میں یہاں کھڑا ہو کر تمہیں سلام کرتا ہوں. تم نے اپنے سیاسی باتوں کو پیچھے رکھا، حضور کی ناموس کو آگے رکھا. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ فلسطین، یہ کشمیر، یہ ڈاکٹر عافیہ، ختم نبوت، اہل بیت و اصحاب، پاکستان کا استحکام، ترقی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، دنیا داری بھی تو ہوتی ہے نا. لوگ کیا کہتے ہیں دنیا داری بھی ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی شخص زندگی میں کبھی کسی حصے میں جھنگ گیا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. کبھی گیا ہو؟ ٹھیک. آخری 6 مہینوں میں کوئی بندہ جھنگ گیا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. آخری 6 مہینوں میں، یہ جو آخری 6 مہینوں میں گئے یہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ آخری 6 مہینوں میں جھنگ گئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، میرے بزرگ بھی کھڑے، میرے بھائی بھی کھڑے، آپ اب جنگ میں گئے ہیں تو جنگ آپ کو کچھ بدلا ہوا نظر آیا یا نہیں آیا؟ بولو، بدلا ہوا نظر آیا یا نہیں آیا؟ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. یہ آپ کے گاؤں سے گواہی اٹھی ہے، یہ بدلا ہوا جنگ 170 سال پرانا شہر، جاگیرداروں کی آماج گاہ، اور وہاں کے لوگوں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی ضرورتوں سے اور بڑی شاہراہوں سے محروم رکھا گیا. ایک عالم دین اور مجاہد کا بیٹا، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قرآن جب اسمبلی میں گیا، آؤ آ کے دیکھو، صرف اسمبلی میں حضور کی آبرو پہ بات نہیں، صرف فلسطین اور کشمیر کی بات نہیں، میرے جنگ میں 70 بیڈ کا ختم نبوت کے نام سے دل کا ہسپتال بن چکا ہے، اور حسین ابن علی کے نام سے 200 بیڈ کا ہسپتال بھی بن چکا ہے. 170 سال پرانے ضلع میں الحمدللہ یونیورسٹی آف جنگ کا قیام بھی ہو چکا. 5000 بچے اور بچیاں بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں.
اور آپ وہاں سے ہو کر آئے سرگودا کی طرف سے جب جنگ جاؤ گے، میرے حلقے میں پہلا چوک جو آپ کو نظر آئے گا اس چوک کا نام ہے بلال حبشی چوک۔ آگے جاؤ گے آپ کو ختم نبوت چوک نظر آئے گا، آگے جاؤ گے علی المرتضیٰ چوک نظر آئے گا، اور شاہراہوں کو دیکھو گے دو رویا شاہراہیں بھی نظر آئیں گی، درمیان میں لگے ہوئے کھجور کے درخت مدینہ کی یاد میں دلائے گا۔ یہ انہاں مولویاں کیتا، یہ کوئی جعلی ڈگریاں لے نہیں کیتا، انہاں مولویاں کیتا۔ ہن تساں ایک کم تساں کرو، دوسرا اللہ دی مہربانی نال میں کرسا، فلسطین کے مظلوموں کی آواز اسمبلی میں آپ پہنچائیں، شہر کی تعمیر و ترقی کی باتیں اس کو میں سکھا دوں گا انشاءاللہ۔ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، تھوڑا ووٹ سولنگ تے جائے گا یا عافیہ صدیقی دی رہائی تے جائے گا؟ آپ کا ووٹ گیس کے میٹر پہ جائے گا یا فلسطین کے مظلوموں پہ جائے گا؟ آپ کا ووٹ چپڑاسی کی نوکری پر یا کشمیر کے مظلوموں کے لیے؟ اگر آپ کا یہی جذبہ ہے تو پھر آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان